ایک کویشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا، اور کیونکہ اس وقت ویسٹ میں پرٹیکولرلی سویڈن فرانس میں جس طرح کے حالات ہیں، تو ایک فنڈامنٹلی ذہن میں کویشچن آتا ہے، کیونکہ جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، مسلم ورلڈ ہے، تھرڈ ورلڈ ہے، وہ مائگریٹ کر رہی ہے فرسٹ ورلڈ میں. اس کو جو فرسٹ ورلڈ ہے وہ اس کو کہتی ہے سوسائٹیل سیکیورٹی، لیکن وہ پھر وہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلط کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آپ سے آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہندوز بھی جاتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، کوئی لارجلی کسی سے کوئی اتنا پرابلم نہیں ان کو، لیکن مسلمان جو ہیں وہ زیادہ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے. آپ سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ نہیں دیکھیں جی کہ جو ایسٹ کا یہ کنسرن ہے کہ اب یہ لوگ دیکھیں، ایسٹ جو ہے اس کی کانپٹی پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی ہوئی کہ آپ ان لوگوں کو آنے دیں. یہ ملک ان کے اپنے ہیں، اس میں ابھی تک قانون سازی پہ، لا اینڈ آرڈر پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے. کہیں مسلمان 10% ہوں، 15% ہوں، اپنی جگہ ہوں گے. یہ چاہیں تو یہ سوئچ آف کر سکتے ہیں ود ان 15 منٹس کہ جی آج کے بعد ہم اس ملک سے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور یہ ماضی میں ہوا ہے، ٹرمپ نے سامنے جو ہے اس طریقے سے کر دیا تھا، تو آپ لوگوں نے کیا کر دیا، بگاڑ دیا تھا امریکہ کا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کچھ ہوش مند لوگ آتے ہیں تو اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. ویسٹ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جس طرح کی ڈیموگرافک، جس طرح کی سچویشن سے جا رہے ہیں، ان کو لوگوں کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ لوگ ہر جگہ سے نہیں آتے. یہ تو ظاہر ہے غریب ملکوں سے جہاں لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں، بدحالی کے مسائل ہیں، وہیں سے تو لوگ آئیں گے. یہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ غربت بدحالی کہاں ہے. ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ اسلامی ملکوں میں ہے. تو اس حساب سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس اپارچونیٹی کو مس یوز کر رہے ہیں. آپ لوگ تھوڑا سا ہوش کا ناخن لیں کہ آپ ہیں کون، کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ ہم کوئی چوزن قسم کی اور دنیا کی سپیریئر ترین مخلوق ہیں، اور ہماری کوئی ایسی ویلیوز ہیں جو ہم جس پہ چاہیں جا کے تھونپ دیں، اور جائیں بھی بھگاری بن کے، کشتیوں پہ ڈبکیاں لگا کے، لیکن جا کے ان کو گرانا ہے. یہ اس کو ملیٹنسی کہتے ہیں، جہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے شخص کو یا دوسری سوسائٹی کو سدھارنا ہے، اور بندوق کے زور پہ اس کو جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے جانا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثلا ایک جو ہے وہ سفید فام آدمی یہ کہے کہ میں جا رہا ہوں جی پاکستان میں جاب کرنے کے لیے، لیکن ساتھ میں میرا ایجنڈا یہ ہے کہ میں یہ پاکستان کے جو اسلامی قوانین ہیں اور یہ جو کنزرویٹیوزم ہے اس کو بھی چیلنج کروں گا. تو میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں جو وہاں پہ اسکرٹ پہن کے گھومے گی، اور میری وائف جو ہے وہ برانہ حالت میں جو ہے وہ بیچوں پہ پھرے گی، چونکہ یہ ہمارا کلچر ہے اور ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ ہمیں ایسا کرنے سے روک سکیں. تو کیا وہ پاکستان میں ایسا کرنے کا حق رکھتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے. اور اگر رکھتا ہے تو کیا لوگ اس کو یہ حق ایکسرسائز کرنے دیں گے؟ دوسرے الفاظ میں ہماری جو بعض جالتے ہیں، ان سیویلائزڈ قسم کی جو پریکٹسز ہیں، ان کو ہم ایک یونیورسل پریکٹس کے طور پہ دنیا پہ جو ہے امپوز کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از دا ایسنس. ان کا ذہنی پرابلم ہے. وہ اپنے آپ کو کوئی جو ہے اللہ کے سولجر سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جس دھرتی پہ وہ قدم رکھیں گے اس دھرتی کو ان کے خوف سے کانپنا چاہیے اور ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ ہڑتال کر دیں گے یا دکان جلا دیں گے. یہ فرانس میں جو اچھل کود ہے کس بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں؟ اب ذرا اس کی جسٹیفیکیشن تو بتائیں نا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے فرانس کی سوسائٹی میں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہیں جا کے پاکستان میں یہ نظریہ پاکستان اور یہ اسلامزم کو ڈسمینٹل کرو، ہٹاؤ، اور یہاں پہ ایک سیکولر سوسائٹی لگاؤ. یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے آپ نے؟ یہ کہے فرانسیسی تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہوش کے ناخن لینے کی بات ہے. اب فرینچ پریسیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے، اور فرینچ پریسیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے، کانسٹیٹیوشنل پاور. ایمرجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس اسپیشل پاورز آ جاتے ہیں. وہ کسی کے بھی گھر میں گھس کے تلاشی لے سکتا ہے، کسی کو بھی روک کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ 12 دن کے لیے لگایا جا سکتا ہے. اور اگر پھر پارلیمنٹ چاہے تو فرینچ پارلیمنٹ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے. تو 1000 سے زیادہ لوگ گرفتار کر چکے ہیں. انہوں نے کرفیو بھی پیرس میں لگایا ہے، جس سے کہ معاملہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے. 45,000 اسپیشل پولیس فورس ڈپلوائے کی ہے فرانس کے مختلف علاقوں میں، اور اب امید ہے کہ چیزیں کنٹرول میں آئیں گی. جب ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے نا، تبھی یہ انسان کے بچے بنتے ہیں. جو کلپرٹ ہے سیدھا ڈیپورٹ کرو. ہم بھی یہاں پہ 33 سال سے یورپ میں رہتے ہیں، کبھی ایک معمولی سے کوئی غلط کام نہیں کیا. لا آف لینڈ کو فالو کرنا ہر انسان کا فرض ہوتا ہے جہاں بھی رہتا ہے. ڈیٹیل میں دیکھیے کہ کس طرح یہ غزوہ ہند، کروسیڈ، یہ سب کس طرح
डेवलप किया जाता है और किसका नतीजा है ये। The situation in France is still tense. French President Emmanuel Macron took stock of the measures taken to ensure that the violence does not escalate. The special security meeting called by Macron took place in the presidential palace on Sunday to quell the riots in the country. Please like, subscribe, and share with your friends.